ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین مظہر ذات و صفات حق تعالی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالی آج کا ہمارا یہ مخصوص سیشن جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری اور عمرہ شریف کی ادائیگی کی نیت سے جو احباب اور مائیں بہنیں بیٹیاں جا رہی ہیں اس حوالے سے یہ خاص ہے. میں تمام احباب کو تمام ماں بہن بیٹیوں کو سب سے پہلے اس عمل پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں حاضری کا شرف سے مشرف ہو رہے ہیں. اللہ کریم یہ سفر ہم سب کے لیے مبارک فرمائے اور اس سفر کے ایک ایک اٹھائے ہوئے قدم کو ہم گناہگاروں کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حج اور عمرہ کے حوالے سے اور مقامات مقدسہ کے حوالے سے ہم نے اپنے گروپ میں ایک دو لیکچرز جو ہیں وہ اس مناسبت سے شیئر کیے تھے. آئی ہوپ کہ آپ لوگ جو جانے والے ہیں انہوں نے اس کو سنا ہوگا. اگر نہیں سنا تو ایک دو دن ابھی موجود ہے, آپ دوبارہ ان لنکس کو کھول کے تو ان کو سننے کی کوشش کیجیے. میرا عام طور پہ معمول ہے, ویسے میں نے آج تک بتایا نہیں کسی کو, مستقل جو آنے والے ہیں ان کو بھی آج یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کم و بیش اس وقت تک یوٹیوب پر ہمارے 260 کے قریب لیکچر جو ہیں وہ موجود ہیں اور تقریباً 50 کے قریب جو ہیں وہ مزید ان قریب ان دنوں میں انشاءاللہ آنے والے ہیں. تو اگر آپ 300 لیکچرز کو سنیں باری باری تو آپ کو بہت کم کوئی چیز ریپیٹ اس میں ملے گی, بہت کم ملے گی آپ کو, تقریباً نہ ہونے کے برابر وہ پرسنٹیج ہے. تو اس لیے آج میں ان چیزوں کا بیان کروں گا جو آلریڈی ریکارڈنگ میں نہیں ہیں, تاکہ ہم بات کو پھر آگے بات بڑھتی چلی جاتی اس طرح, تو بار بار وہ بات پھر ہوتی نہیں. میں عموماً جب ایک ہی سبجیکٹ پہ یعنی مثلا محرم شریف ہر سال آنا ہوتا ہے, میلاد شریف, معراج شریف آتا ہے, تو وہ پرانی ریکارڈنگ سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے میں 8, 10, 15, 20 منٹ بعد تھوڑا تھوڑا کلک کر کے 1 آدھ منٹ خود بھی سن لیتا ہوں, تاکہ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے
کہ کون سی چیز بیان ہو چکی ہوئی ہے اور کون سی چیز ابھی بیان نہیں ہوئی. میں چاہتا ہوں جو مستقل آنے والے ہیں ان کے لیے حضور کے دین کی خدمت کا ایک ذخیرہ جمع ہو جائے. تو اس لیے جن لوگوں نے ابھی تک بھی وہ لیکچرز نہ سنے ہوں ایک دو دن میں سن لیں. یہ جو آج باتیں اس کا رہا ہوں یہ ان کے اندر شامل نہیں ہیں، تو وہ بھی ایک حصہ ہے، لازمی طور پر سن لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا یہ جو خاص طریقہ ہے عمرہ شریف کے حوالے سے، طواف کعبہ اور عمرہ شریف کی ادائیگی. ابھی ہم حج کو چھوڑ دیں گے تاکہ معاملات یا مسائل بلانے نہ ہو جائیں، مکس نہ ہو جائیں، اسی کے اوپر فوکس رکھیں گے. اور میں گفتگو بھی جو ہے وہ مختصر ہی عرض کرنا چاہتا ہوں. عمرہ شریف یاد رکھیے اور طواف کعبہ یہ واحد عبادت ہے اسلام کی جو صرف اور صرف مکہ معظمہ میں حرم کعبہ میں ہو سکتی ہے. یعنی یہ ایسی عبادت ہے جو اس کو آپ نماز یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں، روزہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت یہاں پہ کر سکتے ہیں، باقی اوراد وظائف زکات اذکار ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن طواف کعبہ کرنے کے لیے اور عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے شہر مکہ مکرمہ میں اور صحن کعبہ میں جانا یہ لازم و ملزوم ہے. اس لیے مسلمان سفر کرتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں اور اس کی زیارت کے جو آداب ہیں ان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. اس عبادت کے جو طریقے ہیں اور جس میں لازمی چیزیں ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ احرام ہے. وہ کیا بولیے؟ احرام ہے. احرام مرد کے لیے وہ دو ان سیلی چادریں ہیں جن کے اوپر سلائی کوئی نہ لگی ہو، ان سیلی چادریں ہوں. دو چادریں، ایک چادر کو بطور تہبند باندھنا ہے اور ایک چادر کو اوپر لینا ہے. اور یہ احرام جو ہے یہ بیسکلی طور پہ ہے کیا؟ احرام جو ہے یہ لباس سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. لباس سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا یہ وہ لباس ہے جو انہوں نے اس وقت پہنا تھا جب کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے. جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو انہوں نے اس وقت جو لباس پہنا تھا اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق. اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آج سے کم و بیش حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور جو ہے وہ آج سے تقریباً 4500 سال پہلے کا دور. کم و بیش کتنے سال پہلے کا؟ اور یہ 4500 فیرے تیسن او 500 år tilbake. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دور سویلائزیشن چینج ہو گئی، ثقافتیں بدل گئیں، لباس بدل گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب نبی کا لباس اتنا پسند ہے کہ ساری کائنات میں آج 1439 ہجری ہے اور 2017 ختم ہونے کو ہے. آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان اس گھر کا سفر کریں گے، شریعت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم انہیں پابند کرتا ہے کہ اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے سارے لباس اتار کے اس لباس کو پہن لو جس کو میرے انبیاء نے پہن رکھا تھا. وہ لباس پہن کے میری بات کا اگر مجھے منانا چاہتے ہو تو تمہارے کروڑ روپے کا سوٹ بھی کچھ نہیں کر سکے گا، تمہارے 10 لاکھ کا سوٹ بھی کچھ نہیں کر سکے گا. یہ 100-200 کروڑ کی چادریں لے آؤ میرے پاس تو میں تم پہ راضی ہوں، اس لیے کہ تم وہ لباس پہن کے آؤ گے جو میرے پیارے خلیل نے پہن رکھا تھا. وہ لباس پہن کے آؤ گے جو ذبیح اللہ جناب اسماعیل نے پہن رکھا تھا. احرام کی جو مناسبت ہے اس میں سب سے پہلی جو چیز ایک مومن پر ظاہر ہوتی ہے اور کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وسیلہ انبیاء کے بغیر راضی کرنا ممکن ہی نہیں ہے. انبیاء کے وسیلہ کے بغیر اللہ کو راضی کرنا پاسبل نہیں ہے، یہ ناممکن ہے.
پھر احرام کے جو ہیں وہ کچھ مسائل ہیں کہ کون سی چیزیں احرام کے اندر جائز ہیں اور کون سی چیز حالت احرام میں ناجائز ہے۔ مرد کے لیے یہ لباس 2 چادریں ہیں انسلی، اور عورت کے لیے احرام جو ہے اس کا بانلی لباس جو ہے، عام لباس، وہ اس کا احرام ہے۔ مسلمان عورت کے لیے اس کا عام لباس یعنی وہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ گون وغیرہ وہ بھی لے سکتی ہے۔ اس کے لیے احرام کے لیے خاص چادریں متعین اور مقرر نہیں کی گئی، یہ مسلمان مرد کے لیے کی گئی۔ حالت احرام میں جو پابندیاں جن کا میں فہرست ذکر کروں وہ فہرست ہے عورتوں اور مردوں کے لیے، جہاں پہ درمیان میں فرق ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ساتھ ساتھ عرض کر دوں گا۔ سب سے پہلی بات، جب بندہ حالت احرام میں ہوتا ہے تو حالت احرام میں جب شادی شدہ لوگ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، میاں اور بیوی سفر کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس مسئلے کو یاد رکھنا لازم ہے کہ حالت احرام میں نہ ہی عمل زوجیت کیا جا سکتا ہے، نہ ہی عمل زوجیت کی بات بھی جو ہے وہ اپنی وائف اور کھونا سے کی جا سکتی ہے، اس کی پابندی۔ حتیٰ کہ حالت احرام میں محبت بلکہ شہوت کے ساتھ اپنی زوجہ کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ جنرلی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح روزہ ہوتا ہے، روزہ حالت روزہ میں کھانا پینا بھی منع ہوتا ہے، حالت احرام میں یوں سمجھ لیجیے کھانا پینا منع نہیں ہے، مگر اس کے علاوہ ہر چیز کا روزہ ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کا روزہ ہے۔ بلکہ یہاں تک تھوڑا اور بھی فرق ہے، میں عرض کر دوں، حالت روزہ میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اگر وہ چاہے اور اس کو اپنے اوپر اچھا قابو حاصل ہو تو حالت روزہ میں بندہ جو ہے وہ اپنی وائف کو بوسہ دے سکتا ہے، گلے سے لگا سکتا ہے، اس بات کی اجازت ہے حالت روزہ میں، مگر حالت احرام میں اتنی بھی اجازت نہیں، حالت احرام میں اتنی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کو اس بات سے سمجھ لینا چاہیے کہ یعنی اس عمل کی بات زبان سے نکالنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، تو بقیہ بھی ساری چیزیں اس کے اندر انکلوڈ ہو جائیں گی، یعنی آپ زبان سے اتنی بات بھی حالت احرام میں نہیں کر سکتے، یہ پابندی، یہ سازارے 2 طرفہ پابندی ہے، مگر عورت کی عظمت کی خاطر عورت کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھیے فقہ کا یہ بھی ایک ضابطہ ہوتا ہے، اسلام نے جتنی عزت عورت کو دی ہے کائنات کا کوئی کلچر دے نہیں سکتا، اسلام کی خوبی ہے، لیکن وہ چونکہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ دوسری چیز، حالت حرام میں کوئی بھی شخص کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرے گا، جو بھی گناہ ہے، گناہ ایسی چیز ہے جو حالت احرام سے باہر بھی نہیں کرنا چاہیے، ہم بات سمجھیں، حالت احرام سے باہر بھی نہیں کیا جانا چاہیے، مگر حالت احرام میں اس کی خاص پابندی ہوگی کہ کسی بھی قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی نافرمانی حالت احرام میں نہ کی جائے۔ جس چیز کو بندہ جانتا ہے کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، ان میں سے کوئی بھی کام حالت احرام میں نہیں کیا جائے گا۔ تیسری چیز جو خاص طور پر حالت احرام میں منع ہے وہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے۔ وہ کیا منع ہے؟ بولیے، لڑائی جھگڑا، سارے بولیے کیا منع ہے؟ لڑائی جھگڑا کرنا سخت منع ہے۔ قرآن مجید میں باقاعدہ فرمایا فلا رفث ولا فسوق فی الحج، یہ بےہودہ کوئی کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنا یہ حالت احرام میں سخت منع ہے، کہ بندہ کسی سے لڑے گا جتنی دیر تک وہ حالت احرام میں ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حالت احرام میں بندہ جب وہ بیٹھا ہوا ہو اور بس کے آنے میں تاخیر ہو جائے، جدہ ایئرپورٹ پہ بندہ بیٹھا ہو اور بس نہ مل رہی ہو، تو آپ نے عمر صاحب کا جو ہے گریبان پکڑا ہوا، وہی بساں کتنے نے جی بساں نہیں لیتا کہیں، تھوڑا آپ کو ان عمل کو سوچنا پڑے۔ آپ ہوٹل میں پہنچ گئے مکہ شریف، ابھی تک پہلے جو لوگ موجود تھے انہوں نے ابھی ہوٹل میں رومز خالی نہیں کیے، ٹائم لگتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے۔
آپ کو 2-3 گھنٹے انتظار کرنا پڑ گیا اور دیر ہیٹ مانگی وہاں پہ، یہ بالکل نارمل ہے۔ 2-3 گھنٹے انتظار کرنا پڑ گیا تو اپنے ساتھ ہی جو بھی مینجمنٹ ہے آپ نے ان کا گریبان جا کے پکڑ لیا، وہ کتنے جے کمرے ساڈے۔ یہ لڑائی جھگڑا یہ حالت احرام میں منع ہے۔ لڑائی جھگڑا کسی کے ساتھ حالت احرام میں منع ہے۔ اس کسی میں اس عمرہ گروپ کی مینجمنٹ بھی شامل ہوتی ہے، وہ باہر نہیں اس سے نکل جاتی، وہ بھی اسی کے اندر شامل ہوتی ہے۔ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں نے جب حرمین طیبین کا سفر کیا، میں نے حالت سفر میں بس کے دوران سیٹوں کے اوپر بیٹھنے یا اٹھنے سے بھی لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں نکالتے ہوئے دیکھا ہے۔ تفسیر قرآن مجید سامنے رکھ کے اوپر سے پڑھ کے میں لے گیا ساتھ، اس لیے ہم کو کوئی مسئلہ رہنا جب بعض کا ذہن میں ہوتا ہے لیکن فوری طور پہ ذہن سے بات اتر جاتی ہے۔ اس لیے کروں کہ حالت احرام میں کون سی چیز منع ہے؟ بولیے لڑائی جھگڑا کرنا۔ سارے بولیے کون سی چیز منع ہے؟ لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے۔ آپ اپنے سارے ایٹیکیٹس، ساری اخلاقیات، سارے جتنا اخلاق اچھا رکھتے ہیں اس سے زیادہ بیسے کرنا یہ لازم ہے، تاکہ احرام جو ہے اس کی حرمت برقرار رہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ اس دور کے تو مسائل نہیں ہیں لیکن علم کے لیے میں ان کی طرف جو ہے وہ مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ خشکی کے جو جانور ہیں جو خشکی پہ چلتے ہیں ان کو شکار نہیں کرے گا بندہ حالت احرام کے اندر، اور نہ ہی اس خشکی کے جانور کی طرف شکار کی نیت کے ساتھ اشارہ کرے گا، اور نہ ہی کسی اور غیر محرم کو کہ جس نے احرام نہیں پہنا ہوا، نہ ہی بندہ اس کو گائیڈنس دے گا کہ وہ جانور جا رہا ہے تم اس کو شکار کر سکتے ہو۔ یعنی خشکی کے جانور کا نہ شکار کیا جا سکتا ہے حالت احرام میں، نہ اس کی طرف اشارہ کر کے کسی اور کی رہنمائی کی جا سکتی ہے، یہ حالت احرام میں منع ہوتا ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ قصدن یا بلا قصد، قصد کہتے ہیں ارادہ کو، قصد کسے کہتے ہیں؟ ولیے او اتن ولیے، ارادتاً یا بلا ارادہ حالت احرام میں جو ہے وہ خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ ارادتاً یا بلا ارادہ، جب بندہ حالت احرام میں ہو، حالت احرام میں خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، پرفیوم لگانا جائز نہیں ہے۔ اگر بندہ، اگلی بات بھی سن لیں اور یہ مردوں کے لیے ہے، احرام کی نیت کرنے سے پہلے، احرام کو باندھنے سے پہلے اگر بندہ، بلکہ اگر نہیں، یہ سنت میں سے ہے، یہ سنت میں سے ہے کہ احرام کو باندھنے سے پہلے بندے کو چاہیے، وضو تو اس نے کرنا ہی ہے تو اس نے احرام باندھنا ہے، وضو کرے، وضو کر کے احرام کو باندھنے سے پہلے وہ بندہ خوشبو لگائے، یہ سنت میں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی سنت میں سے ہے کہ احرام کو باندھنے سے پہلے وہ خوشبو لگا لے، احرام کو باندھنے سے پہلے اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لے، احرام کو باندھنے سے پہلے وہ بندہ جو ہے وہ اپنی ساری نفاست، نظافت اور صفائی جو ہے اس کا اچھا اہتمام کر لے، یعنی اس سے پہلے ناخن کاٹ لے، اس سے پہلے خوشبو لگا لے۔ مگر جب احرام باندھ لے گا تو احرام سے پہلے کی لگائی ہوئی خوشبو، وہ خوشبو اس کے جسم سے آتی رہے تو یہ جائز ہے، لیکن احرام لگانے کے بعد، احرام کی نیت کر لینے کے بعد، احرام پہننے کے بعد خوشبو لگانا جو ہے یہ مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے، یہ مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اس وقت آپ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے۔ مگر احرام باندھنے سے پہلے آپ آئل جو ہے، جس طرح لوگ سر کے اندر تیل جو ہے وہ لگاتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، سرما جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں، خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، بلکہ یہ سارا کچھ کرنا چاہیے۔ یہ امور سنت میں سے ہیں، حضور علیہ السلام کی مبارک سنتیں ہیں، یہ کرنا چاہیے۔ مگر جب وہ احرام پہن لے گا تو اس کے بعد کسی بھی خوشبو کو ارادتاً یا غیر ارادی طور پر بھی خوشبو کو لگائے گا نہیں، یہ منع ہے۔ اور حالت احرام میں خوشبو کا سونگھنا یہ مکروہات میں سے ہے، خوشبو کا سونگھنا جو ہے یہ مکروہات میں سے، یعنی کسی اور نے لگائی ہو تو آگے جا کے سونگھی، جیسا ہمارا اگر کسی نے لگائی ہو تو قریب جا کے سنگا، آپ نے تو بڑی اچھی پرفیوم لگائی ہوئی ہے،
یعنی یہ جو ہماری اخلاقیات اس طرح کے معیار ہیں یہ احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے. احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے. بولیے خوشبو لگانا منع ہے. اور خوشبو سونگھنا یہ مکروہ ہے. خوشبو سونگھنا یہ مکروہ ہے ارادتاً خوشبو سونگھنا. حتیٰ کہ حالت حرام میں خوشبودار پرفیوم والا صابن جو ہے یا شیمپو جو ہے وہ بھی استعمال نہیں کیا جائے گا. جس صابن کے اندر پرفیوم ہوتی ہے خوشبودار عام طور پر صابن ہوتے ہیں. حرمین شریفین میں اب صابن اور سوپ ایسے مل جاتے ہیں جن کو لکھا ہوتا ہے کہ یہ اوتن پرفیوم ہے, باقاعدہ اوپر لکھا ہوتا ہے. تو اس طرح کا کوئی ملے تو اس کو استعمال کر لیں. عام طور پر صابن اور سوپ کے اندر خوشبو ملی ہوئی ہوتی ہے, پرفیوم اس کے اندر موجود ہوتا ہے مختلف طریقوں سے, اس لیے عام صابن کو استعمال نہ کیا جائے. کوئی سر کے اوپر ایسا شیمپو وغیرہ استعمال نہ کیا جائے جس کے اندر خوشبو موجود ہو. اس سے علماء نے منع کیا. اگر کوئی خوشبودار چیز پکی ہوئی ہو, اگر کوئی خوشبودار چیز پکی ہوئی, مثلا کوئی بندہ زردہ کھانے کا شوقین ہے تو زردے کے اندر مختلف میوہ جات ہوتے ہیں نا, اس کی خوشبو ہوتی ہے کہ نہیں؟ زردہ کھاتا ہے کبھی؟ خوشبو ہوتی ہے, بولیے ہوتی ہے نا خوشبو. اندر کئی قسم کے میوہ جات ہوتے ہیں ان کی خوشبو ہوتی ہے. اگر خوشبودار کھانا پکا ہوا ہو, کچا نہ ہو, پکا ہوا ہو کچا نہ ہو, اگر پکا ہوا ہو تو کھا سکتا ہے, پکا ہوا ہو تو کھا سکتا ہے. اگر وہی چیز جو ہے وہ خوشبودار چیز جو کھانے کے اندر پکا لی گئی تو اس کی خوشبو آتی رہی, وہ کھا سکتا ہے. وہی خوشبودار چیز اگر کچی ہو وہ کھانا منع ہے. جیسے دار چینی ہوتی ہے, دار چینی کا پتہ ہے بچوں کو؟ تو آپ مجھے دارمیجن بتا دیں اگر کسی کو پتا ہو تو. جی اچھا, دار چینی ہوتی ہے جیسا الائچی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا؟ اچھا, دار چینی کو کھانیل کہتے ہیں. یہ مطلوب صاحب نے رہنمائی کی ہے, تو یہ سفر میں بھی رہنمائی کریں گے ہماری انشاءاللہ, یہ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, الائچی وغیرہ جس طرح ہوتی ہے وہ اگر کھانے کے اندر پکی ہوئی ہے پھر اس کو استعمال ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر کچی ہے تو پھر حالت حرام میں خوشبودار کچی چیز کو کھایا نہیں جائے گا. خوشبودار کچی چیز کو کھایا نہیں جائے گا. اگر کسی نے, اگلی بات یہ بڑی خاص بات ہے, اگر کسی نے بعین ہی جو خوشبودار چیز ہوتی ہے کچی, اگر اس نے کھا لی حالت احرام میں تو اس کا جرمانہ جو ہے وہ دم دینا ہے. اس کا جرمانہ کیا ہے؟ دم دینا. کسے کہتے ہیں؟ قربانی کرنا ہے. پھر اس کو جرمانہ ایک عدد قربانی کرنا ہوتا ہے. اس لیے کچی چیز خوشبودار جو اس کو حالت احرام میں استعمال نہیں کیا جائے گا, اسے گریز کرنا چاہیے. جب احرام اس نے باندھ لیا, پہن لیا, نیت کر لی عمرہ شریف کی, جو کہ ہم دوران سفر انشاءاللہ تعالیٰ استنبول میں کریں گے, اس کے بعد اگر ناخن اتنے بڑے بھی تھے تو اس کے بعد ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, ناخن نہیں کاٹے جائیں گے. اس سے پہلے یہ سارے کام کر لیے جائیں. حالت احرام میں چہرے کو ڈھانپا نہیں جائے گا. حالت احرام میں چہرے کو ڈھانپا, بولیے چہرے کو ڈھانپا نہیں جائے گا. چہرہ جو ہے یہ کھلا رہے گا, مسلمان مرد کا بھی اور عام طور پر مسلمان عورت کا بھی. احادیث سے تو یہ بات میں یہ چیز جو ہے وہ ملتی ہے کہ اگر یعنی اس کا مفہوم اور مدعا یہ ہے جو اسے استدلال کیا جاتا ہے, دلیل وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ طور پر پردہ کرتی ہے, مستقل طور پر نقاب کرتی ہے, تو وہ کوئی ایسی چادر اپنے اوپر اوڑھ سکتی ہے کہ جس سے اس کا پردہ جو ہے وہ برقرار رہے, مگر اس شرط پر کہ وہ چادر جو ہے اس کے چہرے کو مس نہیں کرے گی. وہ چادر اس کے چہرے کے ساتھ ٹچ نہیں, جس عام طور پہ جب نقاب کیا جاتا ہے تو وہ چہرے کے ساتھ ٹچ اور جڑا ہوا ہوتا ہے. اگر ایسی صورت ہو کہ کوئی عورت اپنا پردہ برقرار رکھنا چاہے تو وہ چادر چہرے سے اگر دور رہ سکتی ہے جس سے اس کا پردہ برقرار رہے تو اس کی الاؤ ہے. لیکن کوئی بھی ایسی چادر, کپڑا, حتیٰ کہ مرد کے لیے عام طور پر ہو جاتا ہے, جب یہاں سے ہم جائیں گے تو آج کل جو ہے وہ کل رات کو میں آئے پروگرام سے تو -11 ٹمپریچر تھا. پھر رات کو جب ہم آئے -11 جو ہے وہ ٹمپریچر تھا. اب -11 سے جب آپ جائیں گے تو وہاں بھی آپ
آج کل پلس چوہے جو ہے وہ ٹمپریچر ہے، یکدم 30-35 جو ہیں وہ درجہ حرارت کا فرق پڑ جاتا ہے. تو جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو یکدم بندے کو گرمی کا احساس ہوتا ہے. اب اس گرمی کے احساس میں جب آپ بس سے باہر نکلے، ہوٹل سے باہر نکلے، یہ خاص چیز ہے مردوں کے لیے، جب آپ ہوٹل سے باہر نکلے یا مسلمان عورتیں باہر نکلی، یکدم گرمی لگی، تو حالت احرام میں منہ یا ٹھوڑی یا کسی بھی چیز کو چھپانا جو ہے ہاتھ کے ساتھ بھی درست نہیں ہے. ہاتھ کے ساتھ بھی یہ درست نہیں ہے، منہ کھلا رہے گا اور بلا ضرورت منہ کو چھپایا نہیں جائے گا. بلا ضرورت منہ کو چھپایا نہیں جائے گا. سر کے اوپر کوئی کپڑا جو ہے وہ نہیں رکھا جائے گا، کوئی امامہ یا ٹوپی نہیں پہنی جائے گی. حالت احرام میں مسلمان مرد جو ہے وہ سر کے اوپر کوئی ٹوپی یا امامہ یا دستار نہیں باندھے گا، سر کو کھلا رکھے گا. صاف ظاہر مسلمان عورت کا ایسا معاملہ نہیں ہے. داڑھی جن لوگوں نے کو اللہ کریم نے رکھنے کی توفیق دی ہے، حالت احرام میں داڑھی کو کاٹا نہیں جائے گا. داڑھی کو فکس کرتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں، مگر حالت احرام میں داڑھی کو بھی کاٹا نہیں جائے گا، بلکہ جسم کے حصے کا کوئی بھی بال جو ہے وہ حالت احرام میں نہیں اتارا جائے گا، نہ کاٹا جائے گا. اور بڑی احتیاط کے ساتھ یہ میں بات عرض کر رہا ہوں، بڑی احتیاط کے ساتھ جب لوگ حالت احرام میں وضو کرتے ہیں تو عام طور پہ جب وضو کرتے ہیں تو بازو کو ملنے کا حکم ہوتا ہے. پانی جب لگائیں تو بازو کو اچھی طرح مل لیں. حالت حرام میں پانی کو گرا کے یہ احتیاط کر لیں کہ بازو کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، لیکن بازو کو ملے نہیں، جس سے بال اتر جانے کا ڈر، جس سے بال اتر جانے کا ڈر ہو. حالت احرام میں جان بوجھ کے نہ کوئی بال کاٹا جائے گا، نہ توڑا جائے گا، نہ اکھاڑا جائے گا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، میں نے دیکھا جب وہ کوئی بات سوچ رہے ہوتے ہیں، تھینکے کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ اپنے بال یوں کر کے اتار رہے ہوتے ہیں. یعنی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے ہر شخص کی. یہ بات یاد رکھیے، اگر کسی بندے کو ایسی عادت بھی موجود ہو تو حالت حرام میں بال اکھاڑے نہیں جائیں گے، بال اکھاڑے نہیں جائیں گے. اگر بالفرض کسی شخص نے حالت احرام میں اپنے 3 بال اکھاڑ دیے، 3 بال جو ہے وہ اکھاڑ دیے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عمرہ شریف کی ادائیگی کے بعد جب احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے تو کم سے کم 1 مٹھی بھر کھانا جو ہوتا ہے وہ کسی غریب کو صدقے میں دے. کسی غریب کو صدقے میں دے. اگر اس سے یہ غلطی ہو جائے حالت احرام میں اس کے بال اکھڑ جائیں یا وہ خود اکھاڑ دے یا توڑ دے یا کاٹ لے، تو پھر یہ ہے کہ کم سے کم 1 مٹھی بھر طعام جو ہے وہ صدقے کے اندر، مٹھی بھر کھانا کسی کو جو ہے، یعنی 1 وقت کا کھانا کیوں بھی کہہ سکتے ہیں، کسی ایک شخص کو دے. اور ویسے بھی یہ مستحسن ہے اور بڑا بہتر یہ عمل ہے کہ جب بندہ عمرہ شریف مکمل کر لے تو عمرہ شریف مکمل کرنے کے بعد بندہ کوئی نہ کوئی چیز صدقہ و خیرات کرے تاکہ عمرہ شریف کی ادائیگی میں اس سے جو کوتاہی رہ گئی ہو رب کریم صدقہ کی برکت سے اس کو معاف فرما دے. تو تھوڑا بہت صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے شکرانے کے طور پر بھی اور اس نیت اور خیال سے بھی کہ اگر یا اللہ کریم مجھ سے کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اپنے فضل کا صدقہ اسے معاف فرما دے. تو تھوڑا بہت جو ہے وہ صدقہ و خیرات عمرہ کی شریف کے بعد جو ہے وہ حسب استطاعت جو ہے وہ کر دینا چاہیے. حالت حرام میں سر میں تیل نہیں ڈالے گا، نہ بالوں میں خضاب جو کلر وغیرہ لوگ لگا لیتے ہیں نہ وہ لگائے گا، نہ ہاتھوں پر مہندی لگائی جائے گی حالت حرام میں. سر کے بال یا بدن کے بال نہیں مڈوائے جائیں گے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا. چمڑے کے موزے جو ہیں یہ حالت احرام میں موزے نہیں پہنے جا سکتے. حالت احرام میں چمڑے کے موزے نہیں پہنے جا سکتے. مرد جو ہے وہ حالت احرام میں جرابیں بھی نہیں پہن سکتا. مرد حالت احرام میں جرابیں پہن سکتا نہیں ہے. ساکس جو ہے وہ ان کا استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حالت احرام میں پاؤں کے جو ٹخنے ہیں ان کا ننگا رہنا ضروری ہے. پاؤں کے ٹخنے اور وسطے قدم کی یعنی قدم کے درمیان والی جو ہڈی ہوتی ہے ان کا ننگا رہنا لازمی ہے. سو اس لیے جرابیں وغیرہ مرد نہیں پہن سکتے، عورتیں پہن سکتے ہیں.
مرد جو ہیں وہ کھلی جوتی استعمال کریں گے، جس طرح سندالر وغیرہ ہوتے ہیں کہ اس کے ٹخنے اور قدم کے درمیان والی ہڈی جو ہے وہ ننگی رہے۔ عورت جو ہے وہ بند شوز بھی پہن سکتی ہے۔ مرد کے لیے حالت حرام میں گلوز وغیرہ پہننا جو ہے وہ حرام ہے، منع ہے۔ عورت اگر چاہے تو وہ پہن سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص موزے پہننا چاہتا ہو حالت احرام میں، پھر اس کے لیے وہ لازم ہے جو بات میں نے عرض کی کہ اس طرح کاٹ کے پہنے گا کہ کم سے کم اس کے ٹخنے جو ہیں اس کے اندر نظر آتے رہے۔ یہ منیمم حالت ہے کہ اگر کوئی موزے پہننا چاہتا ہو حالت احرام میں تو پھر اس شرط کے ساتھ ہی پہنے گا کہ کم سے کم اس کے ٹخنے جو ہیں وہ نظر آتے رہیں اور قدم کے درمیان والی ہڈی بھی نظر آتی رہے، تو اس کے بعد میں موزے پہننے کی حاجت بھی کوئی نہیں رہ جاتی، ضرورت بھی کوئی نہیں رہ جاتی۔ موجودہ دور میں جو ہے ایسا جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ لوگ رنگے ہوئے کپڑے پہنے، لیکن یہ بھی مسائل میں سے ہے کہ جس شخص نے کوئی ایسا کپڑا پہن لیا جس کو رنگا گیا ہو، جس کو رنگ وغیرہ کر کے پھر پہنا گیا ہو، تو اس رنگنے کے بعد اس کی خوشبو نہیں آنی چاہیے۔ اگر خوشبو آئے، رنگا ہوا کپڑا پہنا ہو، اس کی خوشبو آتی ہو، تو حالت احرام میں رنگا ہوا کپڑا لینا بھی اوپر جائز نہیں۔ حالت احرام میں مکہ مکرمہ کا کوئی درخت کاٹا نہیں جائے گا، کوئی درخت مکہ مکرمہ کا کاٹا نہیں جائے گا۔ حالت احرام میں اب جائز کام جو ہے ان کی میں اختصار کے ساتھ فہرست عرض کر دیتا ہوں۔ حالت احرام میں اگر کوئی بندہ غسل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کی اس چیز کو اجازت ہے۔ کسی مکان یا کسی سائے کے اندر وہ کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا ہو سکتا ہے، جس طرح لوگ چھتری وغیرہ یوز کر لیتے ہیں۔ یہ حالت احرام کے اندر اس کا استعمال جائز ہے، لیکن اس کے لیے بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چھتری وغیرہ کے استعمال میں بھی جو بھی چیز وہ استعمال کرے اپنے سائے کے لیے، کوئی چادر، کوئی چھتری، اس طرح کی چیز، تو وہ چادر، چھتری یا کوئی بھی چیز اس کے چہرے کو ٹچ نہ کرے۔ چھتری تک بھی چہرے کے ساتھ لگے نا، اس کو اپنے اوپر ہی رکھے، لیکن استعمال کر سکتا ہے۔ اس مقام پر پرانی کتب فقہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اور موجودہ دور میں بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بندہ حالت احرام میں ہو یا حالت احرام کے بغیر بھی ہو، تو حالت احرام کا یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے پہلی کتب کے اندر کہ جب بندہ احرام کی حالت میں شہر مکہ معظمہ میں جائے، اس کو شدید گرمی لگی ہو، اس کو کوئی سایہ چاہیے ہو، آگے جائے تو آگے درخت کا سایہ موجود ہو۔ یہ بڑی ایمان افروز بات ہے، توجہ کے ساتھ سنیے آپ۔ درخت کا سایہ موجود ہو اور کوئی سایہ موجود ہو، دیوار تھی، دیوار کا سایہ تھا، درخت تھا، درخت کا سایہ تھا۔ جب درخت کے نیچے گیا، جب وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ شہر مکہ کی حدود کے اس درخت کے اندر کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے پہلے سے سائے میں، تو اس حالت احرام میں موجود شخص کو شہر مکہ کے جانور کو وہاں سے اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اس جانور کو تکلیف دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ جانور سائے میں بیٹھے گا، یہ باہر کھڑا رہے گا، نہیں سائے میں۔ پہلے سے موجود حضور علیہ السلام کے در اقدس پر مکہ مکرمہ میں جو گلیوں میں حرمین شریفین کے ارد گرد کبوتر موجود ہیں، ان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، ان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ شہر مکہ کے کسی جانور کو تکلیف دینا جائز نہیں، الا یہ کہ کوئی جانور تکلیف پہنچانے والا، کوئی موسی جانور جس سے ہوتے ہیں، کچھ کاٹ لینے والے جس سے جانور ہوتے ہیں، اگر وہ کاٹنے لگے تو اس تکلیف کو دور کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر بندے کو بڑی گرمی لگی ہو، دیکھے کہ اس دیوار کے نیچے تو 10 12 یا 200 400 500 کبوتر بیٹھے ہیں، تو جگہ کوئی نہیں، تو میں بھی تھوڑی دیر کھڑا ہو جاؤں، تو ان کبوتروں کو اڑانا بھی جائز نہیں، اس جانور کو اٹھانا بھی جائز نہیں۔ اس ادب کے ساتھ جو یہ حاضری دینی لازم ہے۔ جو احرام کی چادریں ہوتی ہیں ان کے اوپر اپنی ضرورت کے لیے کوئی اس طرح کا بیلٹ وغیرہ باندھ لینا کہ جس میں اس کی ضرورت کی چیزیں موجود ہوں، جیسا پاسپورٹ وغیرہ ہوتا ہے یا کچھ پیسے لوگ رکھ لیتے ہیں، اور ضرورت کی چیزیں رکھنے کے لیے احرام کی چادروں کے اوپر بیلٹ باندھ لینا جو ہے یہ جائز اور درست ہے۔ اسی طرح احرام پہننے والا بغیر خوشبو کے سرما جو ہے وہ بھی لگا سکتا ہے، ختنہ بھی کرا سکتا ہے، اور ہجامہ جسے کہتے ہیں فست لگوانا وہ بھی لگوا سکتا ہے اگر ضرورت ہو، ہڈی ٹوٹ جائے اس کو جڑوا سکتا ہے۔
ساریہ کمر میں خارش ہو اس کو خارش کر سکتا ہے، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ اس کے بال نہ اکھڑیں۔ یہ معروف کام ہے کہ جن کے کرنے کا اور نہ کرنے کا حکم جو ہے وہ حالت احرام میں ہے۔ اس کے بعد دیگر جو ہے وہ مسائل ہیں، وہ بھی کئی ہیں، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہمارا ساتھ ہوگا تو جو چیزیں جو ہیں وہ پوچھنے والی ہوں گی ان کو آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ بھی پوچھ سکتے ہیں، مگر یہ مین چیزیں جو ہیں، یہ اہم چیزیں جو ہیں، ان کو آپ لوگ جو ہے وہ ضرور یاد رکھیے۔ اگلی بات یہ ہے، احرام باندھ لیا، جب درمیان میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رکیں گے تو رکنے کے بعد جو ہے وہ پھر جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے گھر اور پیارے شہر مکہ معظمہ میں۔ کس شہر میں جائیں گے؟ مکہ معظمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ فرمایا ہمیں تین کی قسم ہے، ہمیں انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا طور پہاڑ کی قسم ہے، اور ہمیں اس امانت والے شہر مکہ کی قسم ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی قسمیں اٹھائی ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ فرمایا ہمیں قسم ہے اس شہر مکہ کی، اس لیے قسم ہے کہ حبیب آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں۔ یہ وہ عظیم شہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ فرمایا جو بھی ہمارے گھر میں داخل ہو جاتا ہے ہم اسے اپنے عذاب سے امان دے دیتے ہیں۔ یہ وہ مقدس شہر ہے، یہ وہ مقدس جگہ ہے۔ اس تصور، اس کنسپٹ اور اس خیال کے ساتھ ہم نے وہاں پہ جانا ہے کہ اس شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، اور یہ وہ بابرکت اور باعظمت شہر ہے کہ جس شہر کے اندر 53 ایئرز، ایک دو دن نہیں، ایک دو سال نہیں، ایک دو لمحے نہیں، آقا کائنات اپنی حیات ظاہری کے 53 سال شہر مکہ معظمہ کے اندر رہے۔ اس شہر کی گلی گلی سے حضور کی خوشبو آتی ہے، اس شہر کے مقام مقام سے حضور کی خوشبو آتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں شہر مکہ کی کون سی گلی نہ ہوگی جہاں پہ 53 سال میں آقا دو جہاں کے قدم نہ لگے ہوں، جہاں پہ حضور کا جلوہ نصیب نہ ہوا ہوگا۔ آپ کبھی شہر کے پتھروں کو دیکھیں، اس کے پرانے درختوں کو دیکھیں، اس کی پرانی گلیوں کو دیکھیں، تو آپ اس توجہ اور اس غور سے دیکھیں کہ یہ وہ پتھر ہوگا جس نے مصطفیٰ کی زیارت کی ہوگا، یہ وہ درخت ہوگا جس نے حضور کا جلوہ تکا ہوگا۔ یہ وہ شہر، آپ کو پتہ ہے یہ جو موجودہ مسجد الحرام ہے، یہ تو اکبرت وہ جگہ ہیں جہاں بچپن سے لے کر ہجرت فرمانے تک حضور علیہ السلام رہے ہیں۔ ان جگہوں میں بار بار حضور کے قدم لگتے رہے۔ یہ وہ مقدس شہر ہے جس کی ہواؤں کی فضاؤں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ اور اس خیال کے ساتھ حضور علیہ السلام کے اس مبارک فرمان کے تحت جب آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر کے اندر داخل ہوں، دایاں قدم پہلے رکھ کے اندر داخل ہوں، جب حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو شارحین نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ خانہ کعبہ کی پہلی بار زیارت کرتا ہے تو پہلی زیارت میں جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے مولا اسے عطا فرما دیتا ہے۔ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا جلوہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حضور علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں جو دعا کی، کئی دعائیں جو فرمائیں، ان میں سے ایک کا مفہوم یہ ہے مولا اپنے گھر کی محبت میرے دل کے اندر ڈال دے، مولا اپنے گھر کی ہیبت میرے دل کے اندر ڈال دے، مولا اپنے گھر کا روب میرے دل کے اندر ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول اس گھر کی ہیبت مانگتے تھے، اس گھر کی محبت مانگتے تھے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، ہجرت فرماتے ہوئے آقا دو جہاں شہر مکہ سے باہر نکلے، حضور نے اداس نظروں کے ساتھ شہر مکہ کو دیکھا، فرمایا مکہ اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے باہر نکلنے میں مجبور نہ کرتے، محمد ساری عمر مکہ سے باہر نہ نکلتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کو شہر مکہ کے ساتھ کتنا پیار ہوگا کہ آقا دو جہاں پیدا اس شہر کے اندر ہوئے، حضور کی جوانی، لڑکپن مبارک، جوانی مبارک اور 53 سال تک کی عمر پاک آقا دو جہاں شہر مکہ معظمہ کے اندر رہے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرمانے کے بعد حیات ظاہری کے ساتھ
10 سال حضور مدینہ طیبہ میں رہے اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے حضور نے مدینہ کو اپنے لیے پسند فرما لیا۔ جب آپ شہر مکہ کی زیارات کریں اور شہر مکہ سے حضور علیہ السلام کے در اقدس مدینہ طیبہ کی طرف جانے لگیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ مکہ کریم بڑا باعظمت شہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ شہر ہے شہر مکہ المکرمہ۔ مگر جب شہر مکہ سے شہر مدینہ کی طرف جانے لگو تو یہ ذہن میں رکھو کہ ہم نے شہر مکہ کی تو زیارت کر لی، مگر اب اس شہر کی طرف جانے والے ہیں، اب اس رسول کے در کی طرف جانے والے ہیں کہ جس رسول کی مرضی سے اللہ نے خانہ کعبہ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پسند فرما دیا، حضور نے چاہ لیا اس خانہ کعبہ کو، حضور نے اس کو ویلگے کر لیا، حضور نے اس کو چوز کر لیا۔ اگر آقا دو جہاں خدا نخواستہ اس کو چوز نہ فرماتے، خانہ کعبہ کا یہ رتبہ نہ ہوتا جو آج قرآن و حدیث میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور بھی اس بات کو چھوڑ دیا تھا، فرمایا تھا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اور اس سے پہلے اعلان نبوت سے لے کر شہر مکہ مکرمہ میں رہنے تک شارحین کا، محدثین کا اور سیرت نگاروں کا یہ فرمان ہے کہ حضور تب بھی جب نماز ادا کرتے تھے منہ اپنا بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، مگر اس ریترنگ میں کھڑے ہوتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ کے یہ سچویشن پاسبل نہ تھی۔ مدینہ منورہ میں جب آقا دو جہاں تشریف لائے تو منہ براہ راست بیت المقدس کی طرف کرتے تو خانہ کعبہ پشت کے پیچھے پڑتا تھا، اور آقا دو جہاں نے مسلسل کئی سال بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازی ادا کی۔ قلب مبارک میں یہ خیال تھا کہ یا اللہ میرا قبلہ وہی بنا دے جو میرے باپ ابراہیم نے تعمیر کیا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کو یہ خیال مبارک کئی دفعہ حضور کے قلب اقدس کے اندر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب قبلے دو ہیں مگر مرضی آپ کی ہے۔ سبحان اللہ، آپ سمجھے حبیب قبلے دو ہیں مرضی تیری ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب مرضی تیری ہے، جس طرف آپ منہ کر لیں گے ہم قیامت تک اسی کو آپ کی امت کے لیے قبلہ بنا دیں گے۔ یہاں قبلہ خانہ کعبہ ہے، ادھر اس رسول کا شہر ہے، اس رسول کا مسکن ہے، اس رسول کی آرام گاہ ہے، اس رسول اقدس کا جلوہ ہے کہ جو جدھر منہ کر دے خدا اس کعبے کو قبلہ بنا دیتا ہے۔ جس طرف اس کی رضا ہو جائے خدا اس کے لوگوں کو چکر لگانے کا حکم دے دیتا ہے، جس طرف اس کا مزاج اقدس آ جائے خدا اس طرح نور نور کر دیتا ہے۔ پھر اب اس رسول اقدس کے شہر کے اندر جا رہے ہیں، اس آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آخری بات عرض کر کے تو بات کو کلوز کر لیتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مبارک لکھا دعوت اسلام کے لیے۔ خسرو پرویز کو حضور نے خط لکھا جو اس وقت ایران کا حکمران تھا، اور ایران اس وقت ایک سپر پاور تھی دنیا میں۔ حضور نے اس کو دعوت اسلام کا خط لکھا۔ خسرو پرویز کی یہ جو موجودہ یمن ہے، یہ یمن جو ہے یہ خسرو پرویز کے علاقے میں تھا۔ اس کو جب حضور کا خط ملا اس نے بڑی توہین اور بے ادبی کی، تفصیل میں جانا مقصود نہیں، مگر اس نے یمن کا جو اپنا گورنر تھا اس کو جا کے خط لکھا۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے خط لکھا یمن کے بادشاہ، یمن کے گورنر اپنے، اس کو کہا کہ شہر مدینہ تمہارے علاقے میں آتا ہے، مدینہ میں کچھ شخص ہے جس نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہوا ہے، اور اس کو اپنی بادشاہی کا اتنا گھمنڈ اور غرور تھا، جو خط اس نے گورنر یمن کو لکھا، بازان اس کا نام تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ بازان۔ اس کو اس نے خط لکھا، اس نے کہا مدینہ تیرے علاقے میں آتا ہے، وہاں پہ کوئی شخص ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اس کا خط مجھے آیا ہے، تم اس طرح کرو کہ اپنے 2 بندے بھیجو اور اس وہ شخصیت جس نے
اعلان نبوت کیا ہوا ہے اس کو گرفتار کر کے تو میرے پاس ایران میں لے آؤ۔ یہ خط اس نے اپنے گورنر یمن کو لکھا۔ اس کا جو گورنر تھا بازان، یمن کا گورنر، اس کو بھی صورتحال کا اندازہ کرنے کے لیے اس نے یمن سے 2 بندے حضور کی بارگاہ میں بھیجے۔ یمن سے اپنے 2 بندے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بھیجے، معلومات پتہ کرنے کے لیے کہ مدینہ منورہ میں کیا ہے، یہ کون سی شخصیت ہے جس نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ وہ دونوں بندے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو وہ اس کیفیت میں تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان دونوں لوگوں کے چہرے شیو کیے ہوئے تھے، ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، شیو کیے ہوئے ان کے چہرے تھے، داڑھی کو نہیں تھی ان کے چہرے پہ۔ وہ دونوں جب حضور علیہ السلام کی بات کے اقدس میں حاضر ہوئے تو اس کے ہم یمن کے گورنر کی طرف سے آئے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے جب ان کے چہرے دیکھے نا، شیو کیے ہوئے اور داڑھی سے خالی چہرے دیکھے، تو حضور نے کراہت سے اپنا منہ مبارک ان سے دوسری طرف پھیر لیا، منہ مبارک اپنا دوسری طرف پھیر لیا، اور آقا دو جہان ہے ان کے ساتھ پہلے روز کلام کرنا مناسب خیال نہیں فرمایا۔ فرمایا وہ بیٹھے رہے، حضور نے ان سے کلام نہیں فرمایا، خطا فرمایا لے جو ان کو کل پھر میرے پاس لے آنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ان کے چہرے پر داڑھی نہ ہونے کی وجہ سے کراہت محسوس کی اور ان کو اپنے کلام کے قابل نہیں سمجھا۔ عمرہ شریف پہ جانے والے حضور علیہ السلام کے در پر حاضری دینے والے جتنے بھی مرد احباب ہیں اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے۔ حالانکہ وہ لوگ جو یمن سے آئے تھے انہوں نے حضور کو اللہ کا نبی اس وقت تک نہیں تھا مانا، حضور کی تعلیمات کے وہ پابند نہ تھے چونکہ نبی نہیں تھے مانتے، مگر جو شیو کیا ہوا چہرہ ہے یاد رکھو یہ حضور کو اتنا ناپسند ہے کہ حضور علیہ السلام نے بے شک وہ کافر مشرک بے ایمان تھے مگر حضور علیہ السلام نے ان کی طرف اپنی نظر رحمت نہیں ڈالی۔ تو حضور کا امتی بھی ہو، حضور کے در پر جانے کی خواہش بھی رکھتا ہو تو وہ اس روایت کو اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ حضور علیہ السلام کو شیو کیا ہوا چہرہ پسند، بولیے حضور کو شیو کیا ہوا چہرہ پسند نہیں ہے، اور جو تعلیمات کے پابند بھی نہ تھے ان کی طرف حضور نے توجہ نہیں فرمائی۔ سو توجہ لینے کے لیے ہمارے بعض احباب کرتے ہیں کہ ہم جی عمرہ شریف پہ جائیں گے، مدینہ پاک جائیں گے، پھر وہاں سے داڑھی شریف رکھ کے آئیں گے۔ اچھی نیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ میں مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ کریم اگر توفیق عطا فرمائے تو یہ نیت آج اس دن یہاں بیٹھ کے کریں تاکہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو آپ کا چہرہ حضور کی سنت کے ساتھ روشن ہو رہا ہو، تاکہ توجہات اور فیوزات ملنے کے اندر کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے۔ دوسری چیز ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک صالح، میرا حسن ظن اور غالب گمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک صالح اور ولی ان کے پاس میں حاضر ہوا مدینہ طیبہ میں، وہ بھی موجود ہیں، اللہ کریم انہیں طویل عمر عطا فرمائے۔ ایک بات انہوں نے مجھے بتائی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے تو بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ گجرانوالے کا کوئی شخص تھا، ہمارے شہر گجرانوالے کا، وہ مدینہ طیبہ حاضری کے لیے آیا، اور جب حاضر خدمت ہوا تو پہلی مرتبہ آیا تھا، حاضر خدمت ہوا تو وہاں پہ اکثر مسلمان عورتوں کو دیکھا اس نے، تو مسلمان عورتیں اکثر جو ہے وہ گاؤن کے اندر، حجاب کے اندر، نقاب کے اندر تھی۔ وہ بڑا امیر آدمی تھا ہمارے شہر گجرانوالے کا، اور سیکولر مائنڈ تھا ذہنی طور پہ، یہ جو آج لبرلزم کے چکر چلا ہوا ہے اور سیکولر مائنڈ ہونے کے چکر چلا ہوا، اس خیال میں جب کثرت کے ساتھ ہزاروں مسلمان عورتوں کو، یہ بڑی مبارک چیز ہے جو میری بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ اکبر، کثرت کے ساتھ دیکھا نا تو اپنی زبان سے اس طرح کے تبصرے کمنٹس کرنے لگا کہ بھائی دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، دنیا بڑی ماڈرن ہو گئی ہے، یہ مسلمان عورتوں نے کیا اپنا حال احوال بنایا ہوا ہے، اس طرح تو مسلمان دنیا کے اندر کسی کو معذلہ منہ نہیں دکھا سکتے، تو چل نہیں سکتے، تو دنیا میں آگے بڑھ نہیں سکتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اینڈ سو آن اینڈ سو آن اینڈ سو آن۔
باتیں کرتے کرتے اس نے اتنی سخت باتیں کی کہ جو کہ پردے کی، نقاب کی اور گون کی توہین تھی. اس طرح کے خیالات کے اظہار کیے. مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ شخص جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں حاضر تھا. ایک دو دن اس طرح کے کمنٹس کرتا رہا تھا کہ اس کے کمنٹس حدوں کو کراس کر گئے. اس کو یہ پرابلم بنی ہوئی ہے کہ ہم جی غیر مسلم کو کیا منہ دکھائیں گے. میری جان پہلے اپنا منہ اس کے مطابق بناؤ جو رسول اللہ تعلیم دے کے گئے. تمہیں دوسروں کا درد سر کیوں ہونے لگا ہے؟ پھر حضور کے شہر میں جا کے حضور کی امت کی عورتیں جو حضور کے دین پر عمل پیرا ہیں ان کو جو وہ باتیں کی اور بڑی سخت باتیں کی. وہ فرماتے ہیں کہ جب رات کو سویا تو خواب میں حضور کو حالت جلال میں دیکھا. اور جو اس وقت مجھے ٹھیک یاد اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام حالت خواب میں تشریف لائے اور انتہائی جلال میں اس کو اپنی زیارت کروائی اور ارشاد فرمایا کہ تم میری امت کی وہ عورتیں جو میرے دین پر عمل پیرا ہے تجھے پسند کیوں نہیں وہ آتی؟ کیا تو اپنی زبان بند نہیں کر سکتا؟ کیا تجھے خیال نہیں ہے یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری تعلیمات کو تھاما ہوا ہے، جنہوں نے میری تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی نیتیں کی ہوئی ہیں؟ وہ لوگ جو میرے دین کے اوپر عمل کرتے ہیں کیا تجھے وہ لوگ بھی پسند نہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اس نے حضور کو اس حالت کے اندر دیکھا، بڑا امیر آدمی تھا. اس خواب اور اس حاضری کے بعد 30 سال زندہ رہا. کتنے سال؟ 30 سال فرماتے ہیں زندہ رہا، مگر ایک مرتبہ بھی اس کے بعد مدینہ طیبہ جانے کی سعادت نہیں اسے ملی. اور فرماتے تھے وہ اس گرفت کے اندر آ گیا تھا جو اللہ کے رسول کو ناپسند ہے. وہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو ساری دنیا میں حضور کے ماننے والے، حضور کی تعلیمات کو آج بھی تھامے ہوئے سارے حالات کے جبر کے باوجود. مگر شہر مکہ مکرمہ میں، شہر مدینہ طیبہ میں، او خدا کے نیک بندو، ہول آبستان فراخواند رہے. کسی کو کچھ نہ کہو کہ وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ صحیح کر رہا ہے. نہیں، اپنے دامن میں جان کے دیکھو کہ میں اور آپ ہم کیا کر رہے ہیں. کسی بھی بندے کو ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے بھائی حرم شریف جانا ہے تو کسی حل توجہ نہیں کرنی، توجہ ساری اپنے حل رکھنی ہے. توجہ ساری کس طرف رکھنی ہے؟ توجہ اپنی طرف رکھنی ہے، لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرنی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. خدا جانے کون سا حضور کو امتی حضور کو کتنا پسند ہے، ہمیں کیا خبر. خدا تعالیٰ کا کون سا بندہ رب کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو با ادب حاضری عطا فرمائے. بما علینا الا البلاغ المبین.